وعن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں وصال نہیں ہونا چاہیے۔ وصال کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ روزے افطار کیے بغیر رکھے جائیں، یعنی ان میں مواصلت پیدا کر دی جائے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، یہ فرمایا ہے کہ اس سے اجتناب کرو۔ تو ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ وہی بات جو میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ سحری کے وقت روزے کو شروع کیجئے، جب فجر کا وقت آ جائے تو بس سمجھیے کہ اب کفر لگ گیا، اور جیسے ہی مغرب ہو تو کھول لیجئے۔ یہی ہمارے دین کا قائم کردہ طریقہ ہے۔ لیکن لوگوں میں عبادت کا شوق ہوتا ہے بعض اوقات، اور وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر زیادہ مشقت سے عبادت کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرتی کا ایک پہلو ہے، اور اسی کے پیش نظر رہبانیت پیدا ہوئی، اور رہبانیت کا ایک پورا مذہب وجود میں آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا کہ سحری کرو، افطار کرو، اور یہی طریقہ ہے جو میرا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ نے اس سے روکا کہ لوگ افطار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مواصلت کے روزے رکھیں یا وصال کے روزے رکھیں، یعنی افطار کیے بغیر 2 یا 3 روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اس کی بعض اور صورتیں بھی زیر بحث آئی ہیں، بعض روایتوں میں بھی آئی ہیں، ہمارے فقہا کے ہاں بھی ہیں کہ بس سحری کھا لی جایا کرے، لیکن عام طور پر وصال سے یہی مراد ہے کہ 2-3 روزے افطار کیے بغیر رکھے جائیں۔ تو رسول اللہ نے اس سے روکا۔ فقال لہ رجل، تو ایک شخص نے جو یہ بات سن رہا تھا یہ کہا کہ انکا تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو ایسا کر لیتے ہیں بعض اوقات، یعنی آپ کے بارے میں ظاہر معلومات ہوگی، لوگ ازواج مطہرات سے بھی پوچھتے ملتے رہتے تھے، اور اس بات کا بھی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ حضور کے معمولات پر نگاہ رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کر لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے تو سب لوگ رسول اللہ ہی کی طرح ہیں، اور رسول اللہ انسانوں ہی کی طرح ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، وہاں یہی الفاظ ہیں۔ لیکن اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا انتخاب کیا اس کے لحاظ سے، اللہ کا جو ربط و تعلق ہے اس کے لحاظ سے، ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی مثل نہیں ہو سکتا اللہ کے پیغمبر کے۔ تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات بسر کرتا ہوں اس طرح کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ قوت فراہم ہوتی ہے، وہ رزق کریم مجھے دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک بالکل وہی چیز ہے جس کا ذکر سیدہ مریم کے باب میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ جب کبھی زکریا آتے اور دیکھتے محراب میں تو وجدہ عندہ رزقا، یہ وہی رزق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مادی پہلو بھی ہوتے ہیں اور کچھ روحانی پہلو بھی ہوتے ہیں جو تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا نور جب انسان کا احاطہ کرتا ہے تو پھر بہت سی مادی ضرورتوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ یہ کرتا ہے، اس معاملے میں تمہیں میری پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ تعلیم حاصل ہوئی کہ بعض چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس میں آپ کو اسوہ قرار دے کر لوگوں کو اس کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی حدیثوں میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کا اپنے وقت پر ذکر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔